یا مجھے افسر شاہانہ بنایا ہوتا، یا میرا تاج گدیانہ بنایا ہوتا، تھا اگر جلانا ہی دوری ساقی سے مجھے، تو چراغ در میں خانہ بنایا ہوتا۔ روز معمور دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی بستی کو تو ویرانہ بنایا ہوتا۔ جی تو بات کریں گے ظالم یا مظلوم، بہادر یا بزدل، شاعر یا نقال، مغل یا داغ مغل، غدار یا وفادار، انگریزوں کے ظفر یا بہادر شاہ ظفر کی۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیدار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ 19ویں مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے 14 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ایسا تھا جس کی وجہ سے مغل خاندان کی 300 سال سے چلتی ہوئی حکمرانی صرف 20 سالوں میں ختم ہو گئی۔ 24 اکتوبر 1775 کو 20واں اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر پیدا ہوا، اور بہادر شاہ ظفر کے والد نے 5 شادیاں کی تھیں، اور ان 5 بیویوں سے 22 بچے ہوئے، جن میں سے 14 بیٹے اور 8 بیٹیاں تھیں۔ اسی وجہ سے بہادر شاہ ظفر کو اتنا زیادہ چہیتا بننے کا موقع نہ مل سکا۔ بہادر شاہ ظفر کی ماں کا نام لال بائی تھا، جبکہ اس کی جو ستیلی مائیں تھیں وہ اس کو اتنا پیار نہیں کرتی تھی، اور شروع سے ہی بہادر شاہ ظفر کو ادب اور شاعری سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ جوانی تو ساری شعر و شاعری میں گزر گئی، لیکن بڑھاپے میں جب پہنچے تو ایک ایسی آزمائش آ گئی کہ لفظوں سے کھیلنے والا شاعر اب تخت و تاج سے کھیل رہا تھا۔ تخت و تاج ملنے سے پہلے تو یہ بہت عیش و عشرت کی زندگی جی رہا تھا، لیکن تخت و تاج ملنے کے بعد اس کی زندگی بے قرار سی ہو گئی۔ تو اس میں انہوں نے ایک شعر لکھا: لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری اے دل تجھے ایسی تو نہ تھی۔ انگریزوں کا غلبہ پورے برِ صغیر پر چھا رہا تھا۔ ظفر کے والد کو انہوں نے قید کر لیا تھا۔ اکبر کے پاس اب ایک موقع تھا کہ وہ اپنا اگلا جانشین مقرر کرتا، تو اس کی بیوی نے اس کے اوپر دباؤ ڈالا کہ وہ اس کے بیٹے مرزا جہانگیر کو اگلا بادشاہ منتخب کرے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ جہانگیر نے لال قلعہ میں موجود ایسٹ انڈیا کمپنی کی رہائشوں پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے انگریزوں نے اسے جلا وطن کر دیا۔ اب ظفر کا راستہ آسان ہو گیا۔ اسی طرح وہ اگلا بادشاہ منتخب ہوا۔ 29 ستمبر 1837 کو 60 سال کی عمر میں وہ بادشاہ بن گیا۔ بہادر شاہ ظفر وہ بندہ تھا جو شاعر و شاعری میں بہت زیادہ باتیں کرتا تھا، لیکن جب وہ تخت و تاج پہ بیٹھا تو اس کو بات کرنے میں، فیصلے کرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسی پر پھر اس نے ایک شعر لکھا: بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ بہادر شاہ ظفر صرف نام کا ہی بادشاہ تھا، سارا کنٹرول انگریزوں کا ہوتا تھا۔ انگریز اس کو پینشن بھی دیتے تھے اور یہ انگریزوں کے ماتحت کام کرتا تھا۔ اسی وجہ سے برصغیر میں موجود لوگ اس سے ناخوش تھے اور انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دی۔ بہادر شاہ ظفر اس بغاوت سے بہت زیادہ پریشان ہوئے اور کچھ ایسے فیصلے کیے اور ایسے قدم اٹھائے جس کی وجہ سے انگریز بھی ان کے خلاف ہو گئے، اور یہ خلافت رکی نہیں بلکہ یہ چلتی چلی گئی، اور دلی پر مکمل طور پر کنٹرول انگریزوں کا ہو گیا۔ انہوں نے پھر اسی کے اوپر ایک شعر لکھا: اے وائے انقلاب زمانے کے جوڑ سے، دلی ظفر کے ہاتھ سے پل میں نکل گئی۔ برطانوی آفیسر ہیڈسن نے بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا، اور قید کے دوران ہی بہادر شاہ ظفر افسوس کرتے رہے، اور افسوس کے دوران ہی وہ اپنی شاعری بھی کرتے رہے۔ انہوں نے ایک مصرع بہت اچھا لکھا: قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اس کے بعد انگریزوں نے مغلوں کو قتل کر دیا اور بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے سر پیش کیے گئے۔ انگریزوں کا مکمل طور پر اب برِ صغیر پر کنٹرول تھا، اور طاقت کے بلبوتے پر بہت زیادہ غرور آ گیا ان کے اندر۔ میجر نے بہادر شاہ ظفر سے کہا کہ دم دمے میں ہم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی اب تیغ ہندوستان کی۔
تو اس کا جواب دیتے ہوئے ظفر نے بھی ایک شعر پڑھا: غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، تختے لندن تک چلے گی تیگ ہندوستان کی۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر دیا گیا اور برما بھیج دیا گیا، وہاں پر جو انہوں نے اپنی بچی کچی زندگی وہاں پر گزاری۔ بہادر شاہ ظفر اپنی قسمت کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہوتے اور بہت زیادہ اس کے اوپر افسردہ بھی رہتے، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اپنے ملک کے اندر گزاری، لیکن جب اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ان کو اپنی ملک کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ اس کے اوپر انہوں نے ایک شعر لکھا: کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، لوگ زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا تجھے دیا